بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بڑ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ فوج کی شٹ اپ کال ہے اور شیخ رشید نے سارا کچھ پائن اگل دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آج ملاقات کی ہے کچھ موجودہ اور کچھ سابق ارکان اسمبلی سے۔ ظاہر ہے موجودہ میں قومی اسمبلی کے ہو سکتے ہیں، سابق میں صوبائی اسمبلی کے ارکان تھے، اس میں خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، رانا مشہور صاحب موجود سن۔ اچھا، اب جو خبر سامنے آئی ہے اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے پوچھا لوگوں سے، جو ظاہر ملاقات کے لیے ہے، کہ پائن کی لات نے عوام دے۔ اب جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے جس نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے وہ یقینی طور پر یہ بات جاننے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتا ہے کہ لوگ اس بارے کی سوچ رہے ہیں۔ تو پھر بتایا جو وہاں پر ایک دو لوگ تھے انہوں نے بڑی جرت کر کے، بڑی ہمت کر کے کہ جناب حضور عرض ہے کہ لوگوں کا خیال ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جناب اگر ان حالات میں الیکشن کروائے گئے تو پھر یقینی طور پر مہنگائی جو ہے اس ہمیں بہا کر لے جائے گی، اور عمران خان ساڈا کچھ نہیں بگاڑتا مسئلہ مہنگائی کا۔ اور بات یہ درست ہے، اس لیے کہ عمران خان دی اپنی حالت جڑی ہے وہ ٹائنڈا فش ہے۔ آپ ان کے گھر کے باہر چلے جائیں، پہلے تو آپ نہر سے جب مال روڈ سے نہر کراس کرتے ہیں تو آگے مطلب کوئی 15-20 گز کے بعد جیسے ہی آپ انڈر پاس سے گزرتے تو ٹریفک بلاک ہوتی ہے، اور شدید ٹریفک بلاک ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اتنی مطلب سنا رہے ہوتے ہیں عمران خان کا نام لے کے نا، مطلب ایک کر رہے ہوندے نے، ٹھیک ہے، ماں بہن ایک کر رہے ہوندے، لیکن ظاہر ہے نہ وہ سن رہا ہے اور نہ ہی اسے فرق پڑتا ہے۔ یہ تو ویسے زیادتی ہے عمران خان کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کرنا چاہیے حکومتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ جو پلان ہے ٹریفک کا وہ ظاہر ہے کہ ایس پی ٹریفک نے دینا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے نا کہ پائن اتو ڈی ایس این جی ہٹاوے، وہاں سے کیمپ ہٹوائے، انہیں کہا جناب اتنا بڑا زمان پارک ہے تسی اندر کتے جا کے اپنا جنگا لالا ہم کر لو، آپ جو عام آدمی ہے اس کو کیوں آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ تو اب وہ عمران خان تو پہلے لک کے بیٹھا ہے۔ عمران خان دی تو بیچارے دی حالت ہے وہ آج میں دیکھ رہا تھا یہ شام کے وقت انہوں نے صحافیوں سے ملاقات جو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب نویں آرمی چیف نہ رابطے روپتے، تو انہوں نے کہا جناب تالی دو تھا نا بھائی جی، اور جو ایک ہی شخص ہوتا ہے جو جس کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ چلتی ہے اور وہ آرمی چیف ہوتا ہے، اس بیچارہ دے عوام نے تعلق واسطہ کوئی نا، وہ تو ابھی تک اس طرف ہی دیکھ رہا ہے جہاں سے پہلے وہ منہ چ روٹی پہنی سی، اسے پاسے دی نگاہ ہے کہ ادھروں کو نظر کرم ہو جائے، ادھروں کو واٹس ایپ نمبر کھل جائے، ادھروں کو آ کے سانوں جڑا نا کوئی آٹا دال پانی کوئی شے دے جائے تے ساڈے کو ساہ چلن۔ یہ اس کا مسلسل رجحان اس طرف ہے جہاں سے سب کو کیا کہتے ہیں کھانے کو ملتا ہے اس کے خیال کے مطابق۔ حالانکہ میں سچی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ نیوکلس ہے پاکستان کا، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی سیاست کی نیوکلس ہے، لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت اپنے آپ کو سروائیول کی طرف لاتی ہے اور چیزوں کو اپنے حق میں مولڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پائن دوجے پاسے جڑے نا انسان ہی چلا رہے ہیں، وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں بیٹھی جو چلا رہی ہے، وہاں پر انسان ہیں، پاکستانی ہیں، تو ان کے ساتھ چیزوں کو آپ پراپر طریقے سے اگر اپنے کارڈ پلے کریں تو اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان سے یہ کہا تھا، اور یہ بات جو جاوید چودھری صاحب ہے انہوں نے اپنے کالم میں لکھی کہ قمر جاوید باجوہ سے پوچھا کہ سر یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ عمران خان کو نہیں لے کر آئے انہوں نے اینے ترلے اور ملاقاتوں کے باوجود؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے سر کہ اگر عمران خان رہتا تو ملک نہیں رہنا تھا، ہماری یہ مکمل ہم نے پوری سٹڈی کی ہے، بہت برے حالات تھے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اور برے طریقے سے جا رہا تھا۔ میں نے باقاعدہ طور پہ ملاقات کر کے عمران خان کو بتایا، اسد عمر نے میری بات کی تصدیق کی، رضا باکر صاحب نے فون کر کے ترلا پایا کہ سر جا کے سمجھاؤ اے شوکت ترین کیڑے پاسے ٹر پیا ملک نو لے کے، وہ خود کہتے 8 ارب روپے کا ڈیفالٹر تھا اس کا اپنا، اور اس پر کیس تھا اس کے اندر نیب کے اندر، تو جنرل فیض نے جا کے وہ کیس مکایا سی عمران خان دے کہنے دیتے، یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ اگر یہ بندہ اپنا بینک نہیں چلا سکے تو ملک کے میں چلائے گا، لیکن خان صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ریزائن کیا، انہوں نے 9 تاریخ کو ریزائن کیا، تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان کو میسج کیا کہ آپ
ریزائن نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ پالیسی درست نہیں ہے۔ اگر آپ فیلڈ میں رہیں گے تو آپ کی دوبارہ باری آ سکتی ہے یا کوئی دبا لگ جائے گا۔ یہ حرکت جو ہے بنگلہ دیش میں ایک پلیئر نے کی تھی اور دوسری پلیئر نے پائن اودیاں پھٹیاں کھیڑتیاں پڑھ کے پارٹی مکاتی پڑھ کے تے باز آئیا، تو کہتے ہیں وہ نہیں مانے۔ تو اس کے بعد میرا آخری میسج تھا، پھر واٹس ایپ نمبر بند ہو گیا، مطلب ان کا یہ تھا، حالانکہ نہیں بند ہوا۔ میں سچی بات ہے، یہ جو تاثر ہے اس بات سے یہ ملتا ہے کہ جیسے جنرل باجوہ صاحب یہ فرمانے کی کوشش کر رہے تھے یا جوید چوہدری صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ باجوہ صاحب کا وہ آخری میسج تھا، اس کے بعد انہوں نے واٹس ایپ نمبر خان صاحب کا بلاک کر دیا۔ میں اس بات کو درست اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ آخری دم تک، آخری بال تک جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے لیے کتے نہ کتے سادہ بندوبست کرتے رہے، ٹھیک ہے، ماڑی موٹی آکسیجن جو ہے ان کی چلاتے رہے، اور اس کا باقاعدہ کھل کے اظہار مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا۔ یہ جب وہ ملتان گئی ہیں کہ باولپور گئی ہیں، انہوں نے کہا ساڈی حکومت 28 نومبر تو گنو، اس تو پہلے ساڈی حکومت نہیں سی، وہ سہولتکار موجود سن، فیض بھی سی، باجوہ بھی سی۔ تو یہ تو کھل کے باتیں ہو رہی ہیں نا۔ باہر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عمران خان کا دھیان پائے نا اسے پاسے ہی وڈے گھر والی کہ اتوں کو پائن دیا دی بھیک پی جائے، انج کرے کوئی آ جائے ہاتھے چ رکھ کے بیٹھا پلوان، دے جا سخیہ رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا۔ یہ خان صاحب کیا قومی ترانہ ہے، یعنی کہ خان صاحب کی زندگی کا جو ہے نا ٹوٹل وہ حاصل وصول وہ ایسے ترانے دے مگر ہے جی، ایسے جملے دے مگر جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ بال شہباز شریف صاحب کو آج یہ بتایا گیا ارکان کی جانب سے کہ سر حالات اچھے کوئی نہیں، لوگ مہنگائی سے پریشان ہے، اور واقعی بڑی شدید مہنگائی ہے، اور اس پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب جو کابینہ ہوتی ہے وہ 83 رکنی ہو جاتی پائن، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہیں چاہیے تھا کہ 83 رکنی کابینہ دی بھی گل کر دے، لیکن وہ تو بیچارے سارے جنے آپ کابینہ کا حصہ بڑھن ٹرے سن، انہوں نے کتنے گل کرنی سی، وہ سارے آپ ایسے کر سن کہ سن بھی سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر دا کوئی عہدہ لب جائے تے گڈی ہونٹا نو لب جائے، ٹھیک ہے، وہ تو خود اس چکر میں تھے۔ باہر میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جن کیا کہتے ہیں پتوں پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ پائن ہوا دے رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور عمران خان جو ٹھنڈ دے نال کنگڑتا جا رہے ہیں۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے شیخ رشید جو کہ عمران خان کے لیے یعنی کے ساتھ اپنی جو وفاداری ہے، اپنی جو محبت ہے، اپنا جو اس کے ساتھ اس کا ایک لو کا ریلیشن ہے، اس کو یعنی ٹل ڈیتھ نبھانے کی قسمیں بھی کھا رہا ہے، اور یقین بھی دلا رہا ہے کہ دیکھو اینا علاج بھی میں عمران دے نالے گا جی۔ مثلا انہوں نے مری کی عدالت میں جو پہنچایا گیا ان کو آج، تو وہاں پر میڈیا موجود تھا، تے پائن آپ کو پتا کہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا ان سے رہا نہیں جاتا، میڈیا کو دیکھ کے ان کی رال ٹپکتی، انہیں دل کرتا کہ فٹافٹ کو گل کرن تاکہ ریٹنگ آئے۔ جس طرح بھوکے بچے سے کوئی دے کے کھانا وغیرہ لذیذ قسم کا تو رہا نہیں جاتا نا، اس طرح شیخ رشید کو بھی نا اے دیکھ کے رہا نہیں جاتا، وہ دے اندروں نا فوری طور سے کوئی فنکار باہر آندا ہے کہ میرے اندر ایک فنکار چھپا ہے، اس کو پہچانو، تے پائے نا وہ نہ کچھ کہہ دیندے نے، اور یہ جو کہنا ہوتا ہے نا اس کا وہی وہ چیز ہے جس نے شیخ رشید کو اس حال میں پہنچایا ہے اس وقت، ورنہ شیخ رشید سکون سے اپنے گھر میں سوتے رہتے۔ یہ زیادہ بولنے کی اور بے وقت بولنے کی جو عادت ہے نا، اس کے نتیجے میں شیخ صاحب کا یہ حال ہوا ہے۔ ان کی ضمانت بھی ریجیکٹ ہوئی ہے آج، اور وہ جو ریجیکٹ ہوئی ہے دوسری بار ضمانت، اس میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ جناب ایک جرم جس کے الزام میں آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ اس جرم کی بار بار تکرار کر رہے ہیں گرفتاری کے دوران بھی، تو پھر تانوں تے ضمانت بھائن کو نہیں ملنی چاہیے، تسی تے پھر سکون ڈاٹ کم کرو، اندر رہو تو بہتر ہے۔ لیکن شیخ صاحب پھر بھی بات نہیں ہے، ان کی بات جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی، سترہ بت رہ جائے نا بندہ تو سمجھ نہیں آتی گل۔ اب شیخ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک پیٹریاٹ گروپ بن رہا ہے اور نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے، اور یہ جو پیٹریاٹ پارٹی کی سربراہی ہے مینو آفر ہوئی ہے تو میں خاص اب چھڑتی تاڑی محبت دنیا چھڑتی، یہ ایکچولی وہ کہنا چاہ رہے، اور کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی جیل میں گزار دوں گا مگر خان سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ اوہ ہو یار کیا بات ہے، اس طرح دی جیڑی گفتگو ہے، وہ تو 18-20 سال کا نوجوان کسی خاتون کے کسی لڑکی کے عشق میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ پتہ نہیں چکر کی یہ پائے نا خان صاحب دا۔ اور کڑیاں تے سنیا سی کہ خان صاحب لئی خواتین جڑیاں نے وہ بڑیاں انہاں دے مطلب دل دادا ہیں، ان کی بہت فین ہیں،
دوسرے الفاظ میں نہیں ادا کرتا جو باقی لوگ کرتے ہیں, میں نہیں وہ باتیں کرتا, لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں تو سنا تھا اے والا پوائنٹ بھی کام گیا اے میں نہیں سی پتا گا شیخ صاحب انے عاشق نہیں عمران خان دے. وہ کہتے ہیں جناب بے وفائی نہیں کراں گا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی صورت بھی الیکشن نہیں کرائیں گے صوبائی اسمبلی کے, یہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے مشترکہ الیکشن کرائیں گے, اور وہ کہتے ہیں میں قلم دعات کے نشان سے حصہ لوں گا, N62 سے الیکشن لڑوں گا, اور وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ وہ باتیں جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے پیغام بھجوا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے. ایک طرف تو عشق کا, محبت کا, جنون کا, پیار کا, دوستی کا یہ عالم ہے جو بتایا جا رہا ہے. دوسرے پاسے پائے نہ کہ عمران خان نام بھی نہیں لے رہے رشید دیدا, اوہ شیر رشید صاحب کا نام بھی نہیں لے رہے, ٹھیک ہے, اور ان کے کوئی لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے شیر رشید صاحب کی محبت میں وہاں پر آئے ہوں کہ وہ شیر رشید نعرے مار رہے ہوں, یا شیر رشید صاحب جڑے ہیں وہ ان کی ملاقاتیں کوئی آئی ہوں. آپ کو پتہ ہے جیل کے اندر یا حوالات کے اندر جو ملاقات ہوتی ہے نا, جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں بندہ ملنے آیا ہے, تو ایک ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو یعنی تازہ ہوا کا جھونکا آ گیا, کیونکہ بڑا ایک گھٹن زدہ ماحول ہوتا ہے, دہشت ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے, بے بسی ہوتی ہے. تو اس میں جب کوئی بندہ باہر سے آتا ہے ملنے کے لیے تو ملاقات انج لگتا ہے جی کوئی جنتی واہ آ گئی پائن. تو شیخ صاحب نو پائن ہے جی واہ کوئی نہیں, ان کا بھتیجا گیا تھا ملنے کے لیے لیکن انہوں نے کہا نہیں اسی پونجے بھایا فی الحال تھی جاؤ. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ شیر رشید یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ شیر رشید یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ شیر رشید چاہتے ہی ہیں کہ جس طرح انہوں نے باقیوں کو اپنے وہ کیا کہتے ہیں اس میں اتارا تھا نا شیشے میں, اسی طرح عمران خان بھی اس بات کا یقین کر لے کہ میرے ساتھ شیر رشید سے زیادہ سنسیئر کوئی نہیں, اور اس کے بعد وہ ساری باتیں میری ماننا شروع کر دے. میں آپ سے عرض کروں کہ جتنا مرضی شیخ صاحب جو ہیں وہ قسمیں کھائیں کہ میں عمران نہ بڑا سنجیدہ ہاں اور بڑا میرا اس کے ساتھ ٹچ بٹرائیں جوڑی والا پیار ہے, لیکن سر عادت بڑی ہوتی ہے. شیخ صاحب نے کتنی پارٹیاں بدلی ہیں آپ ذرا خود نوٹ کریں, تے بھائی نو نا عادت نہیں, انہاں دے نا وہ کیا کہتے ہیں خمیر میں چیز نہیں ہے, کسی ایک گھر دل ایک تھان تے رہنا بھائن دی عادت نہیں, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جہاں پر رہنا چاہتے ہیں ادھروں جڑی آفر ہی ہوئی ہے اگر ہوئی ہے جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ انہوں نے قبول کر لی بھی ہے. وہ دال آ رہا ہے عمران خان دے نال کہ میں نہیں قبول کی تھی, حالانکہ بھائی نے کر لی ہوئی ہے. تو باہر اب یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا اگر شیخ صاحب کو یہ آفر ہوئی ہے کہ وہ جو پیٹریاٹ پارٹی بننی ہے پی ٹی جو توڑ کے اس کے سربراہ بن جائیں, تو شیخ صاحب وہ آفر کبھی نہیں ٹھکرائیں گے. لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی توڑنے میں کامیاب تب ہوں گے جب وہ عمران خان کے اندر اینے بڑے بڑھ جائیں گے, ان کا ٹرسٹ گین کریں گے تو پائن پی ٹی توڑن گے نا. تو ٹرسٹ گین کرنے کے لیے یہ ساری کہانی ہے. میں کم از کم ایسے ہی سمجھ رہا ہوں. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک عمران خان کے اور بہت چاہنے والے ہیں اور ان کا نام ہے کامران خان. کامران خان صاحب جو ہے نا سر, انہوں نے یہ جھوٹ بولا اور ویسے کئی بولے انہوں نے, بہت ساری خبریں, میرا خیال ہے شاید وہ واحد ایسے اینکر ہیں جن کی خبروں کے اوپر, جن کے تبصروں کے اوپر, جن کے تجزیوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے دیکھنے والے یا عام جو ویور ہیں وہ 90% زیادہ لوگ جو ہیں نا ان کو اعتراض ہوتا ہے کامران خان کی باتوں کے اوپر, کیونکہ کامران خان جو ہیں وہ کسی کی خوشامد کرنے پر آتے ہیں تو اس قسم کی خوشامد کرتے ہیں کہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے بھائی نے خوشامد کر رہے ہیں. عمران خان دی انٹرویو انج کیتا وہ اس طرح لگتا سی کہ عمران خان اس کرسی تے بیٹھ کے سوال کر رہے اپنے آپ تے اس کرسی تے بیٹھ کے آپ ہی جواب دے رہے ہیں. خود عمران خان خود سے اتنا جو ہے نا مطلب آسان انٹرویو نہیں کر سکتا, اپنی تعریف عمران خان اس طرح نہیں کر سکتا جنی کامران خان نے کی سی. بہرحال کامران خان صاحب جو ہے نا اس بار ذرا پیڑے پھنسے ہیں اور بھائی نو نا معافی منگنی پئی ہے. شٹ اپ کال آئی بڑی زبردست فوج کی, ٹویٹ انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ جو خبر تھی
کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں یو ایس کا یعنی امریکہ کا، وہ غلط تھی۔ اور اگرچہ یہ خبر جو ہے بڑی ہی ایک کیا کہتے ہیں اہم سورس اور ذمہ دار سورس کی طرف سے آئی تھی، لیکن یہ خبر بال غلط نکلی ہے، اور لہٰذا میں جو ہے نا اس پر معافی مانگتا ہوں۔ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اس کا 3 لائنوں کی انگریزی کا ان کا ٹویٹ ہے، اس کا میں نے ترجمہ عام انداز میں کر کے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو یہ ٹویٹ جو ہے یہ انہوں نے 4:32 پہ 9 فروری 2023 یعنی آج کیا تھا، اور جب میں نے یہ ٹویٹ دیکھا اس وقت یہ اس کے ویوز جو ہیں 105 کے یعنی 1,05,000 جو صارفین ہیں ٹویٹر کے وہ اس کو دیکھ چکے تھے۔ اچھا، اب میں نے اس کا وہ لے لیا اسکرین شاٹ، اس لیے کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ ڈیلیٹ کر دیں گے، اور وہی ہوا، بھائی نے ڈیلیٹ کرتا۔ ٹھیک ہے، میں جس وقت آپ سے ولاگ کر رہا ہوں اس وقت تک وہ ڈیلیٹ کر چکے ہیں۔ آرمی کی طرف سے جو رسپانس آیا وہ سر یہ تھا، ISPR کی جانب سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے مطابق آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ نہیں گئے بلکہ 5 سے 10 فروری تک برطانیہ کے دورے پر ہیں، اور یہ آفیشیل دورہ ان کا، اور ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں وہ گئے ہوئے ہیں۔ تو کامران خان صاحب نے وچ امریکہ پاتا۔ اچھا، امریکہ کیوں پایا؟ یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ امریکہ ایس تو پاندے نے کیونکہ عمران خان نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب میرے خلاف امریکہ نے سازش کی تھی، وچ بھائی نے مکر جاندے نے، اس تو بعد پھر انہوں امریکہ یاد آتا ہے، پھر ہولی ہولی وہ سن نقوی کر آ گیا، لیکن دوبارہ پھر انہوں امریکہ یاد آیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو کامران خان ہے نا یہ بھی سر اس باقاعدہ گیم پلان کا حصہ ہے جس کے تحت عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا، یہ میرا خیال ہے۔ اس کے بہت سارے شواہد آپ کو، اگر آپ ان کی ماضی کی پچھلے 8-10 سال کی صحافت دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ اچھا، اب انہوں نے وچ امریکہ پایا تو اے جڑے نا فوج والوں پھر شٹ اپ کال آئی۔ ادروائز لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ غلط خبر دیتے ہیں، لوگ غلط انفارمیشن دیتے ہیں۔ آرمی چیف برطانیہ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، یورپ گئے ہیں، اس میں اتنی سخت قسم کی تردید کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ایکچولی شٹ اپ کال ہے۔ تو ایپ آئی نے پہلے معافی منگی ہے، مڑ کے انہوں ڈیلیٹ کرتا ہے یہ اپنے ٹویٹر کی ٹائم لائن سے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ اس بار جو ہے چیزوں کو ذرا سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ان کو پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا عمران خان اینڈ کمپنی کو کہ کوئی گل نہیں، پہلے الزام لا لو، بہتا پریشر پہ آئے تو معافی مانگ لو تو کام بچت ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوئے گی بچت۔ اس دفعہ آپ کو نہ صرف یہ کہ معافی مانگنی پڑے گی بلکہ پھر آپ کو ہیوملیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، مجھے کم از کم ایسے ہی لگتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے، جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔